اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ یہودیوں کی نافرمانیوں اور سود کے قصے ہم سب نے سن رکھے ہیں۔ اسرائیل کی فلسطینیوں پر مظالم کی داستانیں زبان زد عام ہیں، لیکن یہ جوز آج پوری دنیا پر راج بھی کر رہے ہیں۔ تو اس راج کے پیچھے کچھ تو ٹھیک ہوگا۔ جہاں یہ 1 کروڑ سے بھی کم آبادی والا ملک دنیا کی چوتھی سب سے مضبوط اکانومی رکھتا ہے، اس اسرائیل کی انوینسیبلٹی پر ایک پوری کتاب لکھی جا چکی، جس پر بک ریویو اس فورم سے جلدی شیئر ہوگا۔ لیکن آج ایک اور انتہائی اہم سے زیادہ اہم پہلو کا ذکر ضروری ہے۔ تو اس دنیا کی سب سے پروفیشنل، سب سے زیادہ بیٹل ہارڈنڈ، سخت جان فوج، دنیا کی سب سے زیادہ جنونی، وطن پرست اور مذہب پرست اسرائیلی فوج کا اپنی حکومت کے خلاف اعلان بغاوت۔ یہ اعلان بغاوت اس لیے بہت زیادہ اہم ہو گیا کہ اس میں اسرائیلی فوج کے 2 سب سے ایلیٹ گروپ، یعنی اسرائیلی فوج کے علاوہ اسرائیل کے دنیا بھر پر ٹیکنالوجیکل ایج کی ذمہ دار انٹیلیجنس یونٹ 8200 اور ایلیٹ کمبیٹ پائلٹ گروپ، یعنی فائٹنگ پائلٹس کا ٹریننگ کے لیے رپورٹ کرنے سے انکار کرنا۔ اسرائیلی کمبیٹ فلائنگ پائلٹس آج بھی سیریا اور لیبنان میں کمبیٹ مشنز کرتے ہیں، یعنی یہ ملک حالت جنگ میں ہے۔ اس لیے یہ بغاوت، یہ نافرمانی بہت اہم ہے۔ یہ اسرائیلی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ صرف فوج کے اندر سے نہیں بلکہ فوج کے ایلیٹ ترین 2 گروپس نے حکومتی آرڈرز پر عمل سے انکار کیا۔ اس خبر کی BBC، CNN اور ریوٹرز کے لنک ڈسکرپشن میں شیئر کیے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر وزیر اعظم نتن یاہو نے اپنی جوانی کی فوجی تصویر شیئر کر کے لکھا، جب ہمیں ڈیوٹی کے لیے بلایا جاتا ہے تو ہم ضرور جاتے ہیں۔ لیکن یہ ایموشنل بلیک میل بھی کام نہ آیا، کیونکہ اسرائیلی حکومت کو اسی وزیر اعظم کے بیرون ملک دورے کے لیے باہر سے پائلٹس کا بندوبست کرنا پڑا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ بغاوت ہوئی کیوں؟ یہ بغاوت اس لیے نہیں ہوئی کہ اسرائیل میں کوئی ریجیم چینج آپریشن ہوا تھا، اس لیے بھی نہیں ہوئی کہ ملک کے سب سے کرپٹ لوگوں نے اپنے اربوں کے کیسز معاف کروائے تھے، اس لیے بھی نہیں ہوئی کہ آئین کی خلاف ورزی میں حکومت الیکشن کروانے سے بھاگ رہی ہو، بلکہ یہ بغاوت اس لیے ہوئی کہ اس ملک کے وزیر اعظم نتن یاہو، جسے خود کرپشن کے کیسز کا سامنا ہے، سپریم کورٹ کے ججوں کو قابو کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں ایک قانون پیش کیا گیا۔ یاد رہے، صرف پیش کیا گیا، قانون کا منظور ہونا یا نہ ہونا ابھی بعد کی بات ہے۔ اور یاد یہ بھی رکھنا ہے کہ آرمی میں اسی قدامت پسند وزیر اعظم نتن یاہو کی مقبولیت بھی کافی زیادہ ہے، لیکن ان ایلیٹ ترین آرمی گروپس کا کہنا ہے کہ اس قانون سے نتن یاہو ایک ڈکٹیٹر بن سکتا ہے اور اسرائیل میں قانون کی حکمرانی ختم ہونے کا خطرہ ہے۔ یعنی وہ وزیر اعظم جس کی پارٹی صرف 3 ماہ پہلے زیادہ سیٹیں لے کر پارلیمنٹ میں پہنچی اور نتن یاہو وزیر اعظم بنا، اس ملک میں ہزاروں لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکلے، لیکن اسرائیل کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس ملک کی فوج نے ہی نہیں، اس ملک کی فوج کی اعلیٰ ترین 2 ایلیٹ گروپس نے آرڈر ماننے سے انکار کیا، یعنی فوجی زبان میں بغاوت کی، کیونکہ ان ایلیٹ ملٹری گروپس کو اسرائیل میں عدلیہ کی آزادی خطرے میں نظر آئی۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اسرائیل کی 1.5 لاکھ سے زائد آرمی بہت لحاظ سے مختلف ہے۔ ایک تو یہ دنیا کی واحد آرمی ہے جو ان تشدد پسند ایکسٹریمسٹ کرمنل تنظیموں نے بنائی، جنہوں نے 1940 کے عشرے میں عربوں پر ظلم ڈھا کر ان کی املاک پر قبضے کر کے فلسطین کی جگہ اسرائیل بنانے کی راہ ہموار کی۔ پھر یہ دنیا کی واحد آرمی ہے جس میں صرف مردوں کی نہیں بلکہ تمام عورتوں کے لیے بھی 2 سال کے لیے سروس کرنا ضروری ہے۔ یاد رہے، دنیا میں 7 اور ایسے ملک ہیں جہاں فوج کی سروس لازم ہے، لیکن ان 7 ملکوں میں یہ کمپلشن صرف مردوں کے لیے ہے۔ اسرائیل جو پوری دنیا پر ٹیکنالوجیکل ایج حاصل ہوا، اس کے پیچھے آرمی کی انٹیلیجنس یونٹ 8200 ہے، اور یہ بتانے کی تو قطعاً ضرورت نہیں کہ یہ دنیا کی سب سے زیادہ انسانی حقوق پامال کرنے والی متشدد ترین فوج بھی ہے۔ تو ایسی فوج کی طرف سے اپنی حکومت کے خلاف بغاوت یقیناً بہت زیادہ اچنبھے کی بات ہے۔ اب ذرا اپنے ملک پاکستان کی حالت دیکھیں۔ یہاں مبینہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے حکومت بنی، اور اسٹیبلشمنٹ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ حکومت کے سارے جائز ناجائز حکم ماننا اس کی آئینی مجبوری ہے۔ دوسرے معنوں میں یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری اور ایک دوسرے کی مجبوری ہیں۔ یہاں ریجیم چینج کا بیانیہ بھی موجود ہے، یہاں عربوں کی کرپشن معاف کی جا چکی ہے،
چور ڈاکو حکمران بھی ہیں، فارن پالیسی رہن رکھنے کی پوری تیاری ہے، ہمسایہ ممالک ناراض ہیں، تاریخ کی بدترین مہنگائی ہو چکی اور یہاں حکومت اور اس کی ایجنسیاں بندے مار رہی ہیں، ان کو غائب کر رہی ہیں، ان کو ننگا کر کے ان کی ویڈیو بنا رہی ہیں اور عدالتیں ستو پی کر سو رہی ہیں۔ تو اگلی دفعہ جب یہودیوں کی نالائکیاں، بدتمیزیاں اور نافرمانیاں گنیں تو ان کا اپنے ملک میں انصاف کے لیے کھڑا ہونے کو باہر صورت ضرور دیکھ لیجئے گا، اور پھر سمجھ آئے گی کہ ان 14 ملین یہودیوں نے کیوں اور کیسے 7 ارب انسانوں کو آگے لکھا رکھا ہے۔ وہ اس لیے کہ اسرائیل وہ واحد ملک ہے جس نے 21ویں صدی میں اپنے صدر اور وزیر اعظم کو کرپشن پر جیل کی سزائیں سنائیں۔ جہاں انصاف پر صدر اور وزیر اعظم جیل جا سکتے ہوں، جہاں ملک کی ایلیٹ ملٹری ملک میں انصاف کے حصول کے لیے طاقتور طبقوں کو قانون کے نیچے رکھنے کے لیے ہڑتال کرے، آرڈر ماننے سے انکار کرے، یہ واحد چیز اس ملک کو اس بات کا حق دیتی ہے کہ وہ دنیا کو لیڈ کرے۔ اور ایک بات تو یقینی ہے کہ حضرت علی سے ہماری محبت اپنی جگہ، لیکن حضرت علی کے اس قول کو کہ کفر کا نظام تو قائم رہ سکتا ہے، ظلم اور ناانصافی کا نہیں، ہم نے صرف لکھا اور پڑھا، جبکہ اسرائیلی یہودیوں نے حضرت علی کے اس قول کو نہ صرف پلے باندھ لیا بلکہ اس کی فوج کی ایلیٹ ترین یونٹس نے اسی انصاف کے حصول کے لیے نافرمانی کرنے سے ذرا بھی آنکھ کو نہ جھپکایا، اور اسرائیلی ملٹری اسی انصاف کے حصول کے لیے تاریخ کی پہلی نافرمانی کر چکی۔ اور بدقسمتی سے کربلا کی ہسٹری ہمیں یہی بتاتی ہے کہ پورے یزیدی لشکر میں صرف ہر وہ فوجی کمانڈر تھا جس نے نواسہ رسول کے خون میں حصہ لینے کے بجائے ان کے لیے اپنا خون دیا۔ تو اگر کوئی معاشرہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونے سے انکاری ہو تو ظالم اور ظلم اس معاشرے کا مقدر بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔